السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایہا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 20واں سبق ہمارے پاس ہے، اور آج کے اس درس کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 4999 سے 5001 یا 5000 تک انشاءاللہ ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور حسب معمول ہمارا فوکس احادیث کے اردو ترجمہ پر ہی ہوگا۔ البتہ بعض الفاظ و عبارات جو قابل وضاحت ہوں گے ان کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی اگر اسنادی حیثیت کی وضاحت کی ضرورت محسوس کی گئی تو انشاءاللہ اسنادی حیثیت کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی کہ یہ کتاب الآداب اور اس کے سلسلے میں یہ احادیث ابواب آ رہے ہیں۔ حالیہ باب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ باب الشفقہ والرحمہ علی الخلق، اللہ پاک کی مخلوق پر شفقت و رحمت و مودت و محبت و غم گساری، صلہ رحمی اور اسی طرح ہمدردی کے بارے میں ہے۔ احادیث جاری ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری حدیث۔ جو پہلی ہے وہ براہ راست کتاب سے ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر پیج جو ہے کتاب کا کلیئر ہے آپ کے سامنے تاکہ اطمینان ہو سکے۔ سر ابھی نہیں آیا، اچھا جی، سکرین انشاءاللہ شیئر جی، نہیں ہوئی۔ ابھی میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے گا ذرا، امید ہے انشاءاللہ آ جائے گا۔ ہاں جی، جی سر اب کلیئر ہے۔ پہلی حدیث ہمارے پاس ہے، یہ 4999 وان عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت، ان النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پر اتارو۔ کیا مطلب کہ جو معاشرے کے اندر لوگوں کا اسٹیٹس ہو، یعنی مقام و مرتبہ ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی اپنا علاقے کا جو ہے وہ معتبر شخص ہے، کوئی استاد ہے، کوئی بڑا ہے، تو اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے، اور عرف کا بھی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اگر کمفرٹیبل سواری یا جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے تو لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ضروری سائیکل پر ہی چڑھے، اور سائیکل پر استعمال کر کے اس کو، یا موٹر بائک تو اپنا نقصان کرے گا، عوام کا نقصان کرے گا، اور مسائل حل ہونے میں دشواری ہوگی۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ حدیث کی اسنادی حیثیت صحیح نہیں، یہ قدر ضعیف ہے، اور ضعف اتنا شدید نہیں، اس میں حبیب بن ابی ثابت اور سفیان ثوری دونوں مدلس اور عنعن ہیں بس۔ باقی حدیث جو ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے اس بارے میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت حدیث یہ بیان فرمائی جب ایک فقیر آیا تو انہوں نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا، اور پھر ایک اور شخص گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ لیکن یہ برتاؤ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، اس طرح کا کافر و فاسق جو ہے وہ اس سے مستثنا ہیں،
اس لیے ان کو ان کی کرسی پر حقیقی منصب پر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ فاصلہ رکھیں، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ وہی رکھیں جو ان کے دل کے اندر ہے، اللہ اس کے رسول کی دشمنی والا۔ کافر کی تعظیم دل سے نہیں کی جانی چاہیے، اگر کی جائے گی تو وہ بھی کفر ہے۔ اللہ اعلم عالم بالصواب۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے۔ جی سوال جی ہے جی 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 شیخ صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث میں سفیان ثوری جو ہیں وہ راوی ہیں اور وہ مدلس ہیں یا وہ انعن ہے، کمزور مدلس اور انعن کمزور راوی ہیں؟ نہیں، تو کمزور راوی، شیخ صاحب سفیان کمزور راوی نہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں اور عن سے یہ روایت کرتے ہیں، جو سیگا تمریز کا ہے، بیمار سیگا، کمزور سیگا، براہ راست نہیں حدثنی فلان اخبرنی فلان نہیں، بلکہ ان فلاں سے روایت کی گئی کی، تو یہ طریقہ ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال شیخ صاحب یہ تھا کہ مدلس میرا خیال وہی ہوتا ہے نا جس میں ایک راوی اپنے شیخ کو گرا دیتا ہے جی روایت ہاں جی ہاں کے جی، اندر۔ بس ہاں جی، اور پتہ نہیں چلنے دیتا، لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، تو یہ تو یہ تو تدل... یہ تو اس میں تو یہ تو وہ پھر خیانت ہو گئی نا حدیث کے اندر، دیکھیے جب ایک دیکھیے اتنے یہ بڑے مطلب یہ ویسے تو اگر دل صحیح، اپنی نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر تو بلکہ بہت بڑا خیانت سے بھی آگے معاملہ ہے۔ اگر مسئلہ کوئی اور ہو تو وہ اصل میں صورتحال دیکھی جائے گی، کون کس کے بارے میں تدلیس کس طرح کی کر رہا ہے، کیونکہ تدلیس میں بھی فرق ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے اللہ کے فضل سے، اس کو مصطلح الحدیث اگر آپ نے شروع نہیں کیا تو آپ کو یہ وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تدلیس تسویہ بھی ہے، اور تدلیس مختلف قسم کی ہے۔ اچھا اور اس میں یعنی یہ کوئی تدریس کر رہا ہے ان جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس میں وہ اس شخص کی رتبے کو دیکھا جائے گا کہ جی، اگر وہ بہت چیزیں دیکھی نیک جائیں گی۔ ہے۔ بعض ائمہ کی جو تدلیس ہے وہ قابل قبول ہے، وہ جلیل القدر جو تابعین ہیں اگر وہ تدلیس کریں تو وہ اپنا حسن بصری وغیرہ بعضوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ہوں، یا اپنا عبداللہ بن مبارک، نہیں اس کے علاوہ بھی ہیں، تو بعضوں نے کہا کہ ان کی تدلیس قابل قبول ہوگی۔ بہرحال انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایک جیسا فتویٰ رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے میں نے اس حدیث کو بہت شدید ذو والا نہیں کہا۔ جہاں تدلیس کا معاملہ آ جاتا ہے یا نان کا، تو وہ کوئی ایسا نہیں کہ راوی و موضوع حدیث ہے یا ایسی کہ اس پر حدیث پر جھوٹ کی تہمت ہے کسی راوی پر۔ تو بڑے بڑے ائمہ جو ہے، ابھی امام زہری ہیں، وہ ان پر مدار یوں نہیں پر ہے، اتنے بڑے امام ہیں اپنے وقت کے محدث، لیکن تدلیس تو وہ بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو بھی سند میں آنے سے ان کی حدیث کو بھی ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ صورتحال دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ وعن عبد الرحمن بن ابی قراد، عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، تیسری فصل شروع ہو چکی ہے اس باب کی۔ ان النبی توضا یومن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا، وجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم وہ شروع ہوئے آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو ملنے لگے اپنے جسم پر، اپنے سر چہرے ہاتھوں پر، یتمسحون بوضوئہ، تبرک کے لیے۔ وقال لهم النبی، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں یہ ایسا کرنے پہ ابھار رہی ہے؟ قالو، کہنے لگے، حب اللہ و رسول، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صرح ان یحب اللہ و رسولہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرے اور اس کے رسول کے ساتھ، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، تو اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بولے تو سچ بات کہے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث،
وَلْيُؤْدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب امانت دیا جائے تو وہ امانت کو اسی طرح امین بن کر صاحب الامانہ جو ہے اس کی طرف لوٹا دے، ادا کر دے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اسی طرح وہ اچھا سلوک کرے اس شخص کا جو اس کے پڑوس میں اس کا ہمسایہ بنا، پڑوسی بنا۔ تو یہ حدیث آئی 4990۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق نے اس لیے اسے ضعیف کہا ہے کہ اس میں سند کے اندر ایک راوی الحسن بن ابی جعفر ضعیف راوی ہے۔ باقی جو حدیث ہے اس کی حدیث کی اصل کے شواہد موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، شواہد بھی موجود ہیں، اور بعضوں نے اسے حسن درجے کی بھی کہا ہے، واللہ عالم۔ حدیث میں الفاظ من سرہ کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ یا معنی یہی ہے کہ وہ شخص جسے یہ پسند ہو۔ ہاں جی، من جملہ فوائد میں سے یہ ہے کہ اصل اور سچی محبت محبوب کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا نام ہے۔ یہ بڑے ہی لوگوں کو نا مغالطہ ہے اس بارے میں۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے فاسق اور فاجر جناب یہ ہیں کہ وہ بڑے عشق کے محبتوں کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں، اور زندگی ان کی یکسر شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی محبت کا دعویٰ کیا آپ کے سامنے، تو آپ نے انہیں نیک اعمال کی ترغیب دی۔ ارے صرف زبان سے کہنا کہ ہم کو محبت ہے اور محبوب کا کہا زمان نہ مانے یا محبوب کی مرضی کے خلاف عمل کرے، تو یہ محض مخالفت ہی نہیں بلکہ ایک استہزاء اور مذاق بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث 4991۔ جی، آتے ہیں آگے عزیز طلبہ نیکسٹ حدیث کی جانب۔ 4991 وان ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ سے یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، نہیں ہے وہ مومن، مراد یہاں کامل مومن ہے، علی وجہ الکمال، بالذی یشبع، کہ وہ مومن کے جو سیر ہوتا ہے، خود کھاتا ہے پیتا ہے، پیٹ بھرا ہے، وجارہ جائعون، جبکہ یہ اس حال میں کہ اس کا جو ہمسایہ ہے وہ بھوکا ہے، الی جنبہ، اس کے پہلو میں۔ رواہما البیہقی فی شعب الایمان، ان دونوں روایات کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ بہرحال اپنا حدیث کی سند ضعیف بھی ہے، سند میں سفیان ثوری مدلس اور عن ہیں۔ اب سفیان ثوری کا مقام دیکھیے آپ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، ائمہ میں سے، لیکن مدلس اور عن ان کی وجہ سے حدیث جو ہے محدثین کہتے ہیں ضعیف ہو جاتی ہے۔ مزید حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں، البتہ بعد کے نزدیک یہ حدیث حسن درجہ کی بھی ہے، جو اتنا زیادہ اس تدلیس اور عن کو سخت نہیں گردانتے یا مانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو آخری درجہ ہے حسن کا، صحیح کا، وہ حدیث میں موجود ہے۔ تو بہرحال
وہ آدمی کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا اور اپنے ہمسائے کو بھوک سے بھی، اور اپنے ہمسائے کی وہ بھوک سے پیاس سے آگاہ بھی ہے، ضرورت سے آگاہ ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ، اور وہ جانتا بھی ہو کہ وہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں اس کے اپنے ہمسائے کے بارے غفلت کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک معاشرتی ہماری برائی ہے کہ خاص طور پر شہروں کے اندر بالکل پوری پوری نسلیں گزر جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ہمسائے کون ہیں اور ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 4992 وان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث بھی ہے اور کتب حدیث میں بھی آئی ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں قال رجل، کہ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، کہ بے شک یقیناً ایک فلاں عورت جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی کثرت سے نمازوں کا اور اس کی کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا، وصدقتها، اور کثرت کے ساتھ اس کے صدقات و خیرات کرنے کا، غیر انہا تودی جیرانہا بلسانہا، ہاں علاوہ اس کے کہ وہ اپنی جو سائے ہیں ان کو اپنی زبان سے وہ اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ قال، آپ نے یہ سنا تو فرمایا ہے فی النار، آپ نے مہر تصدیق ثبت کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ قال، وہی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فلانۃ تذکر قلۃ صیامها، کہ فلاں عورت بھی ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے قلت و صیامها، بہت کم روزوں کا اہتمام کے بارے میں، وصدقاتها وصلاتها، اور اس کے صدقہ و خیرات اور نمازوں کے بارے میں کہ وہ اہتمام بہت ہی کم ہے۔ باقی فرائض تو وہ ظاہر ادا کرتی ہی ہوگی، لیکن فرائض کے علاوہ وہ جو اضافی نفلی صدقات و خیرات اور نمازیں ہیں اس کا کوئی اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ وَإِنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْعَقِيقِ، اور اگر وہ دے بھی صدقہ تو وہ پنیر کے چند ٹکڑے ہی جو ہے وہ دیتی ہے، اس سے زیادہ وہ بہت زیادہ صدقہ نہیں کر پاتی۔ وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھتی، معمون رکھتی، یعنی ایذا نہیں دیتی۔ قال، آپ نے جب سنا فرمایا ہی فی الجنہ، وہ خاتون جنت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، امام احمد نے مسند احمد میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ خاص طور پر خواتین کے بارے میں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کے لیے یہ بڑی ہی باعث عبرت ہے حدیث۔ حدیث کی سند صحیح ہے اور حدیث کے الفاظ الاثوار من العقیق کا مطلب انڈر لائن کیجئے، پنیر کے چند ٹکڑے، جی وہ بالکل سادہ معمولی۔ تو اصل معنی کیروت ہے، یعنی یہ کہ ایک پنیر کی طرح، یہ ایک پنیر کی طرح کی چیز ہے جو لسی کو خشک کر کے بناتے ہیں۔ لسی خشک کر دی اور سوکھ جائے جب تو اس کے کچھ ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ تو یہ خراسان کے علاقوں میں کثرت سے بھی یہ بنایا جاتا ہے، ایران اور خراسان کے علاقوں میں آج کل بھی۔ اچھا جی، 4993 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ وقف علی ناس جلوس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے چند لوگوں پر، جلوس جو کہ جلوس کی شکل میں، یعنی بیٹھے ہوئے تھے لوگ، چند لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ آ کر ان پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں نہ تمہیں خبردار کروں یا متنبہ کروں یا خبر دوں تم میں سے جو شریر لوگ ہیں ان میں سے جو تم میں سے بھلے لوگ ہیں، بہتر ہیں، ان کی بابت۔ کالا، صحابی کہتے ہیں فسکتوا، صحابہ خاموش ہو گئے۔ فقال ذلك 3 مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان 3 بار جاری فرمایا، 3 بار کہا۔ فقال رجل، تو تب ایک آدمی، ایک صاحب بولے بلا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول۔
اخبرنا بخیرنا من شرنا، ہم میں سے جو شریر لوگ ہیں ان میں سے جو ہم میں سے بہتر ہیں، خیر و برکت کا باعث ہیں، ان کی بابت ہمیں خبر دیجیے تاکہ ہم اس شر سے بچیں اور خیر کو اپنائیں۔ فقال، آپ نے فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہتر وہی ہے، سب سے بہتر بڑائی اور برکت کے اعتبار سے، من یرجا، کہ جس کے بارے میں امید کی جاتی ہو، خیرہ، اس کے خیر کی، ویؤمن شرہ، اور اس کے شر سے امن میں رہا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ وشرکم، اور تم میں سے برا وہ ہے، من لا یرجا خیرہ، کہ جس سے خیر، بلائی، برکت، بہتری، نیکی کی کوئی امید نہ کی جاتی ہو، ولا یؤمن شرہ، اور نہ اس کے شر سے بچا جا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ رواہ ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، والبیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، رحمہم اللہ، وقال الترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے ایک ساتھ۔ تو بہرحال یہ حدیث 4993 سند کے اعتبار سے صحیح ہے اہل تحقیق کی تحقیق کے نتیجے میں۔ تو فساقتو کے الفاظ ہے یہ جو آئے ہیں، آپ نے جب 3 بار کہا تو پھر ایک صحابی بولے، جبکہ پہلی بار آپ کے کہنے پر صحابہ خاموش رہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس خوف سے خاموش رہے کہ کہیں متعین کر کے آپ ہم میں سے کسی کو نامزد نہ کر دیں کہ یہ شخص نیک ہے اور یہ شخص بد ہے، اور یہ پھر یہ بات ذلت اور فضیحت کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے صحابہ جو ہیں وہ ڈر گئے، خاموش ہو گئے۔ اچھا جی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو تھا اتنا حکیمانہ تھا کہ آپ کوئی دیکھ بھی لیتے تھے آپ ساتھیوں میں کوئی چیز نازیبا، تو آپ نامزد نہیں کرتے تھے اس کو، بلکہ آپ اس طرح کا فوراً ایکشن ضرور لیتے، خبردار کرتے، اور بات کو عمومی رکھتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے، لیکن جو ہوتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اصلاح چاہتے ہیں، اور مجھے اس جو میرے اندر یہ جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو میں دور کر دوں۔ تو آپ کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے عام طور پر، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے، تو جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا۔ ہاں جی۔ 4994 حدیث آگے آ گئی ہے، وان ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ قسم بینکم اخلاقکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے تمہارے درمیان اخلاقیات کو، تمہارے جو اخلاقیات ہیں، عادات ہیں اچھی، کما قسم بینکم ارزاقکم، جس طرح اللہ پاک نے تقسیم کر دیا ہے تمہارے درمیان تمہارے رزقوں کو، کہ کتنا اور کیا، کس کس کو ملے گا، کتنا ملے گا اور کیا کیا ملے گا، یہ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے الفاظ ہیں، ہاں، وَقَسَمْنَا بَيْنَهُمْ، ہاں، وَقَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی آپس میں معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور جو ملے اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے اس میں۔ ہم ایک دوسرے کو قتل کر کے اپنا رزق بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جائیدادوں پر قبضے کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو محفوظ و معمور رکھنا۔ اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یعطی الدنیا، دیتا ہے دنیا، من یحب، جسے پسند کرتا ہے، ومن لا یحب، اور اسے بھی جس کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا اللہ دونوں قسم کے لوگوں کو دے دیتا ہے۔ ولا یؤتی الدین، اور نہیں دین عطا کرتا، الا من احب، مگر اسی کو ہی جس سے اللہ پیار کرے۔ دین جو ہے وہ اس کے لیے اللہ اپنے محبوب کو ہی چنتا ہے۔ ومن اعطاہ اللہ الدین، تو وہ شخص جس کو اللہ دین عطا کر دے، فقد احبہ، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم،
والذی نفسی بیدہ، اور اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یسلم عبد، کوئی مسلمان، کوئی بندہ مسلمان پورا نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، حتی یسلم قلبہ و لسانہ، یہاں تک اس کا دل اور اس کی زبان وہ نہ مسلمان ہو جائیں، ولا یؤمن، اور نہیں کوئی مومن کامل مومن ہو سکتا، حتی یأمن جارہ بوائقہ، یہاں تک کہ اس کا جو ہمسایہ ہے وہ اس کی سازشوں شرارتوں سے محفوظ نہ ہو جائے، امن میں نہ آ جائے۔ 4994 حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ پاک نے جو ذکر ہوا ہے، اس کا موضوع ہے جو اس حدیث کے اندر یہ جس بات کا تذکرہ ہوا ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس میں صباح بن محمد ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ کے ہاں اس کا ایک شاہد موجود ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، اور اس شاہد کی سند میں وہ کیوں ضعیف ہے؟ سفیان ثوری مدلس العنان ہے، اور دوسری علت بھی موجود ہے۔ لا یسلم عبد، مسلم سے مراد ہے کہ یعنی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو انڈر لائن کیجئے، لا یسلم حدیث میں آتا ہے نا، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، لا یسلم عبد، مسلم سے مراد یعنی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت، ان النبی قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مألف، مومن تو سراسر الفت کا گہوارہ ہے، محبت کا مسکن، مألف، ولا خیر فی من لا یألف، اور اس شخص میں خواہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ کوئی خیر ہی نہیں، فی من لا یألف، جو نہ کسی سے الفت رکھتا ہو، ولا یؤلف، اور نہ اس سے الفت کی جاتی ہو، ہاں، نہ وہ فیض اپنا دوسروں کو پہنچائے اور نہ کوئی اس کو فیض دے الفت کا، محبت کا، تو وہ شخص جو ہے وہ بیکار ہے، ہاں جی، سوکھے بس کی طرح ہے۔ رواہ احمد، ان دونوں روایات کو، یہ اور اس سے پہلی، ان کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی حدیث طلبہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ مألفن کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے الفت و محبت کا محل، مسکن، یعنی سوتا، الفت و محبت کے جہاں سوتے پھوٹتے ہوں، چشمے ابلتے ہوں۔ تو اس باب کی یہ جو احادیث ہیں ساری تقریباً، ان احادیث میں تہذیب اخلاق کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، یہ حدیثیں اور اس سے اوپر کی ہیں۔ آگے ہے 4996 حدیث آ گئی ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ہاں جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قضا لأحد من امتی، جس شخص نے بھی پورا کیا کسی ایک کے لیے، من امتی میری امت میں سے، حاجتن کسی کی ضرورت کو، ہاں، جس شخص نے بھی، کوئی بھی مرد عورت ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ خاص کوئی قبیلے کا ہو، نہیں، ہر کوئی بھی ہو، اگر اس نے پورا کر دیا، لحاظاً کسی بھی ایک کے لیے، من امتی میری امت میں سے، حاجتاً کسی ضرورت کو، یرید ان یسرہ بہا، اور وہ چاہتا بھی ہو اس کے ساتھ کہ وہ میرا بھائی یا ساتھی خوش ہو جائے اس پر، فقد سرنی، تو اس نے حقیقت میں مجھے خوش کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن سرنی، اور جس نے مجھے خوش کیا، فقد سر اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ ومن سر اللہ، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا، ادخلہ اللہ الجنۃ، تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 4996 حدیث، تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ، یہ اخلاقیات کی طرف انگیخت دلاتی ہے، جیسا کہ دیگر اس سے پہلی احادیث ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف حدیث، بلکہ موضوع بھی کہہ دیں تو لا باس بہ، کہ اس حدیث کے طریق میں یحییٰ بن
زہدم بن الحارث، ہاں جی، یحییٰ بن زہدم بن حارث، اور یہ نسخہ موضوع ہے۔ اچھا جی، جامع صغیر میں ایک روایت ہے، واللہ عالم بصحتہ، اللہ اس کی صحت کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ ہاں جی، جامع صغیر میں ایک روایت موجود ہے، اس میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مسلمان بھائی کی ایک ضرورت کو پورا کیا تو اس کا ثواب ایک حج اور عمرہ کرنے والے کے برابر ہے، اور اسے خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم عالم بالصواب، یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ وعنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغاث ملہوفا، جس شخص نے بھی داد رسی کی، مدد کی، ملہوفن کسی بھی مصیبت زدہ شخص کی، ملہوفن مصیبت زدہ شخص، انڈر لائن کیجئے اس کو، کتب اللہ لہ 73 مغفرتن، تو اللہ اس کے بدلے اس کے حق میں لکھ دے گا کتنی؟ 73، 73 بخششیں، 73 مغفرتیں، یعنی اللہ پاک اس کے حق میں لکھ دے گا۔ ٹھیک ہے جی، واحدۃ فیہا، ان میں سے ایک جو مغفرت ہوگی، اس کی پاور اتنی ہے، اتنی طاقت ہوگی اس کی، واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، کہ جس کی برکت سے، جس کے صلے میں اس کے سارے دنیاوی معاملے جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، پورے معاملے اس کے درست ہو جائیں گے۔ وسنتان وسبعون، بقیہ کتنی رہ گئیں؟ 72، ایک نکل گئی جس نے اس کے سارے معاملے ٹھیک کر دیے۔ لاہو درجات یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اس کے بلند درجات کا سبب بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ 4997 حدیث کی سند موضوع ہے، فیبریکیٹڈ، اس لیے کہ اس کی سند میں راوی زیاد بن ابی حسان راوی ہے، یا زیاد بن ابی حسان، جس کی احادیث من گھڑت ہوا کرتی تھیں، اور یہ بات لسان المیزان میں موجود ہے۔ حدیث میں لفظ ملحوف ان کا مطلب مظلوم شخص ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے وعنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ یہ دو حدیثیں صاحب مشکات المصابیح نے اکٹھی کر دی ہیں، نمبر ساتھ ساتھ دے دی ہیں، اس لیے کہ دونوں کا متن ایک ہی جیسا ہے، راوی مختلف ہیں جن کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قالا، دونوں نے، جلیل القدر پیغمبر نہ صحابی کہتے ہیں، انس بن مالک اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا عیال ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فاحب الخلق الی اللہ، تو مخلوق میں سے سب سے محبوب ترین اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص ہے، من احسن الی عیالہ، جو اللہ پاک کے اس عیال کے ساتھ احسان کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو عیال یعنی جو جیسا کہ زندگی میں جو خاندان کا سرپرست ہو، تو اس کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں اس کے زیر نگرانی، وہ عیال یعنی صاحب عیال ہوتا ہے وہ شخص، اہل و عیال جسے کہتے ہیں ہم، اہل و عیال۔ رواہ البیہقی الاحادیث الثلاثۃ فی شعب الایمان، امام بہقی نے یہ تینوں حدیثیں، یہ اور اس سے پہلی، یہ دونوں اور اس سے اوپر والی، شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ حدیث کی اسناد انتہائی ضعیف اس کی بھی ہیں دیگر حدیثوں کی طرح۔ اس کی سند میں یوسف بن عطیہ متروک راوی، نیز اس میں دیگر علتیں بھی ہیں، اور بھی کمزوریاں موجود ہیں اس کی سند میں یا حدیث میں۔ حدیث میں الفاظ الخلق و عیال اللہ کا مطلب یہی ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور آدمی کا کنبہ قبیلہ وہی ہوتا ہے جن کی پرورش کی اسے ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ تو غیر اللہ کی جانب عیال کی نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی کے حقیقتاً وہی رازق ہے۔ اللہ انسان کی طرف جب یہ نسبت ہو تو وہ حقیقی نہیں ہوتی، وہ مجازی ہوتی ہے، اور اصل میں عیال جو صاحب مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور ساری مخلوق اس کی عیال ہے۔
کیونکہ وہی اصل میں رزق سب کو دیتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5001 عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن سب سے پہلے دو جو جھگڑا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے وہ دو ہمسائے ہوں گے، جاران، اول خصمین یوم القیامت جاران۔ رواه احمد، اس امام احمد نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو بہرحال یہ حدیث بعض اہل علم نے تو اسے ضعیف قرار دیا ہی ہے، جبکہ بعض دیگر جو ہیں اہل تحقیق وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف تو نہیں، حسن درجہ کی ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ حدیث میں لفظ خصمان، دو جھگڑنے والے، دو مخالف فریق، اس سے مراد خصمن ایک جھگڑالو فریق، دوسرا خصمان دو۔ 5001 حدیث ہے ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا شقا، کہ ایک آدمی نے شکایت کی الی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، قسوۃ قلبہ، اپنی دل کی سختی کی بابت، دل بڑا سخت ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، امسارا اصل یتیم ہے، ہاں اللہ اکبر، دل نرم رکھنے کے لیے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا کرو، امساح رأس الیتیم، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تاکہ تجھے بھی انہیں دیکھ کر احساس ہو کہ اللہ نے مجھ پہ فضل اور کرم کیا ہے۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا ہے، اس کی دو میں سے ایک سند صحیح ہے جو اور ایک ضعیف ہے، اور اس میں رجل لم یسمى یعنی کہ مجہول ہے جو ضعیف ہے۔ ایک سند جو ضعیف ہے اس میں اس کی سند میں ایک آدمی ہے جو کہ جس کا نام نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ آج کا ہمارا یہ سبق اسی پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے اللہ پاک تو جو کچھ بھی کہا ہے اللہ پاک اس کو سمجھ کر اس پر منوان عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے، اور ہمیں استقامت دے، اور پھر یہی جو ڈیوائن میسج ہے منوان اللہ پاک کے حکم سے ہمیں آگے اسی طرح کنوے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب والى اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔